بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہم بات کریں گے اس عظیم رات کے بارے میں جسے شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم رات جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور وہ رات جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور وہ رات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں زمین پر اور زمین والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ لیکن دوستوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے، اور یہ رات کب ہوتی ہے، اور اس مبارک رات میں کیا اہم واقعات پیش آئے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں وہ معلومات دینے جا رہے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مدینہ کی گلیاں سکون اور خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن آسمان پر ایک عجیب ہی قسم کا نور تھا، ایسا نور جو عام راتوں میں نظر نہیں آتا تھا۔ فرشتے زمین پر اتر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر طرف پھیل رہی تھی۔ دوستوں، یہ کوئی عام رات نہیں تھی، بلکہ وہ رات تھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دوستوں، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں موجود اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا پیغام پہنچایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب وحی کا نزول ہوا، اور یوں انسانیت کی ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔ سوچئے کیسی عظیم اور بابرکت رات ہوگی جس میں وہ کتاب اتری جس نے دنیا کو روشنی عطا کی اور ظلمتوں کو دور کیا اور حق اور باطل میں فرق پیدا کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ کیا یہ ایک مختص رات کو آتی ہے یا ہر سال بدلتی رہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز کو کھولتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا 29ویں رات ہے۔ اور امت کے بڑے بڑے علماء کرام و بزرگان دین کی اکثریت کا یہی ماننا ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہی شب قدر ہو سکتی ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دوستوں، شب قدر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی کہ جو شخص اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انعام ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں اس رات میں کون سی دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا اس رات کی سب سے اہم دعا ہے، کیونکہ شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اللہ کے حکم کو لے کر رحمتیں بانٹنے کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو صرف خاص موقعوں پر زمین پر اترتے ہیں، لیکن اس عظیم رات کو یعنی کہ شب قدر کی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ اور انبیاء کرام اس رات کو اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ اس عظیم رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سوشل میڈیا اور موبائل پر مصروف رہتے ہیں اور کچھ بازاروں میں عید کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ تو محض رسم کے طور پر چند نفل پڑھ کر سو جاتے ہیں، حالانکہ یہ رات زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ دوستوں، ہم نے یہ تو جان لیا کہ شب قدر وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کون سی عبادت کرنی چاہیے اور اس رات کو زیادہ فائدہ مند کیسے بنانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں۔ شب قدر میں یہ اعلان تو اور بھی زیادہ خاص ہو جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں سے بخشش کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلے سال یہ رات ہمیں نصیب ہوگی کہ نہیں۔ کچھ مسنون دعائیں یہ ہیں جو اس رات میں ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ یہ ہیں: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں جو واحد معبود ہے، جو زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بس اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ رات نوافل، قیام اور عبادت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں رات بھر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ اس رات میں سورۃ البقرہ یا سورۃ دخان کی تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ ان سورتوں کو اس رات میں پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ شب قدر قرآن مجید کی رات ہے کیونکہ قرآن مجید اس رات میں نازل ہوا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ سورۃ القدر، سورۃ الیاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ الملک خاص طور پر پڑھیں اور ساتھ میں درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس رات میں کم سے کم 8 رکعت تہجد اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور ادا کرنے چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس لیے اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس رات میں ہمیں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی بھی مدد کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی غریب کا قرض اتار دیں، کسی غریب کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ یہ اعمال بھی اس رات میں بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور دوستوں، لیلۃ القدر کی رات بہت ہی اہم رات ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو دنیاوی مصروفیات
ضروریات کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ رات نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے پیارے دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیں تاکہ ہر کوئی اس مبارک رات کی فضیلت کو جان سکے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی مل سکے اور مجھے بھی، اور اس رات کو ہم اپنی زندگی کی سب سے قیمتی رات بنا سکیں انشاءاللہ۔